آپ کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہیں سے، آپ کو یہ اس طرح کی اگر روایت مل جائے کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا ہے، تو کیا آپ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے؟ آپ کبھی نہیں آنا چاہیں گے۔ کوئی مزدور مزدوری کرنے کے لیے کسی جگہ پہنچتا ہے، اسے یہ خبر ہو جائے کہ 8 گھنٹہ مزدوری کرنے کے بعد 1 روپے بھی وہاں نہیں ملے گا، تو آپ وہاں نہیں جانا چاہیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کام کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں، آپ بدلے میں کچھ چاہتے ہیں، چاہے مولانا ہو، مفتی ہو، پیر صاحب ہو، نعت خواں ہو، مقرر ہو، کوئی بھی ہو۔ کسی مولانا کو اپنے گھر میں ایک دن بلا کر آپ فری میں تقریر کروا لو، دوسرے دن دعوت دو، آپ کا وہ نام بھی بھول جائے گا، آپ کے گھر کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ وہ انسان کی فطرت ہے کہ محنت کے بدلے میں اسے کچھ چاہیے، محنت کے بدلے میں کوئی چیز چاہیے اسے۔ اگر محنت کے بدلے میں کچھ نہ ملے تو انسان وہ کام کرنا نہیں چاہے گا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے صرف کر دی، لیکن کوئی بھی ایک صحابی یا کوئی بھی ایک ایسی حدیث یا کوئی بھی ایک ایسی روایت یا کوئی بھی قرآن کی ایسی آیت مجھے لا کے یہ بتا دو کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ دین کے بدلے میں، قوم کی اصلاح کے بدلے میں، قوم کو جو ہدایتیں عطا کی، اس کے بدلے میں کسی سے اجرت لی ہو، کسی سے معاوضہ لیا ہو، کسی سے بدلے میں کچھ طلب کیا ہو۔ صحابہ کرام نے ایک دن سوچا کہ چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمارے خاطر اتنی ساری قربانیاں دی، لوگوں کی گالیاں سنی، لوگوں نے پتھروں کی بارش برسائی، لوگوں نے آپ کے راستے میں گڈھے تک کھود دیے، طرح طرح کی اذیتیں دی، طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے اتنی جو قربانی دی ہے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، میں نے جو دین کی خدمت کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، تم تک جو اسلام کو پہنچایا ہے، اتنی تکلیفیں جو میں نے جو برداشت کی ہے، اس کے بدلے میں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، دھن دولت نہیں چاہیے، بس تم سے میں ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری آل، ہماری اولاد کے ساتھ محبت کرنا، ہماری اولادوں کے ساتھ محبت رکھو، بس تبلیغ دین کے بدلے میں مجھے یہی ایک چیز چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے بدلے میں کسی سے کوئی اجرت نہ لی، لیکن لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں کو درس دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کا وفادار بن کے رہیں تو ان کی آد، ان کی اہل بیت سے محبت رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، حضور کی تربیت میں 7 برس 7 مہینے تک رہے، 7 برس 7 ماہ رہے۔ اللہ کے نبی اگر کسی کو چاہیں تو ایک پل میں سارے علوم عطا کر دے، علم کا سمندر ان کے سینے میں ادیل دے۔ حضرت علی کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا رہا تھا، حضور کی آنکھوں میں، حضور کی پلکوں میں ایک پانی کا قطرہ لگا ہوا تھا، میں نے اس قطرے کو اپنی زبان سے چاٹ لیا، بس اس قطرے کو زبان سے چاٹنا تھا کہ میرے اندر یہ علم ہو گیا کہ میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو لوح محفوظ دکھائی دیتا۔ نبی کے جسم سے ایک قطرہ پانی لگا ہوا کوئی اپنے سینے میں لے لے، سینے میں اتار دے تو ان کا علم اتنا بڑھ سکتا ہے، تو نبی کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہمارے نبی اگر چاہے تو کسی کو ایک پلک میں جاہل سے عالم بنا دے۔ وہ امام حسین جو 7 برس سے زیادہ حضور کی صحبت میں رہے ہوں، امام حسین کی تربیت اللہ کے نبی نے کس طریقے سے کی ہوگی؟ روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پیچھے پیچھے حضرت امام حسین کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں گری ہوئی چیز ہوتی ہے تو جلدی وہ اٹھا کے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسین نے ایک گرا ہوا کھجور کو دیکھا، اس کو اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی نظر پڑی تو ان کے منہ سے کھجور کو نکالا اور فرمایا تھوک دو اسے۔ اہل بیت والے اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، یہ اپنے بچوں کی تربیت انہوں نے اس طریقے سے کی۔ ہمارے بچے آج جواری ہوتے ہیں، ہمارے بچے شرابی ہوتے ہیں، ہمارے بچے چور ہوتے ہیں، ہمارے بچے چھوچے ہوتے ہیں، ہمارے بچے آج اپنے والدین کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے، شاید اس لیے کہ ہم بچپن سے اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ جہاں امام حسین اور تمام اہل بیت والوں کو اللہ کے نبی نے حرام چیزوں سے بچا کے رکھا،
وہی امام حسین کے اندر بہت ساری خوبیاں تھی، بہت سارے کمالات تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسین ایک راستے سے گزر رہے تھے، مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے آ کے عرض کیا، حضور ہماری اس گلی میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پانی سوکھ جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک گلاس پانی مجھے لا کے دو۔ جب ان کو پانی لا کے دیا گیا تو آپ نے کلی کی اور اس کنویں میں پانی ڈالا۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آج تک وہ کنواں کبھی سوکھا نہیں، اس کنویں کا پانی سوکھا نہیں۔ یہ امام حسین کی کرامت تھی۔ امام حسین کی سخاوت بھی بہت بڑی تھی۔ امام حسین ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، مسجد کے باہر ایک فقیر آیا، زور زور سے بھیک مانگنے لگا، چلانے لگا۔ امام حسین نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے میں اس طرح زور سے چلائی نہیں جاتی ہے، چلا چلا کے مانگا نہیں جاتا ہے، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے آل رسول، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھرانے کے پاس کوئی بھی آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، لیکن میں بہت تنگ دست ہوں، ہمارے پاس اپنا گاؤں جانے کے لیے کوئی سامان نہیں، مجھے 200 درہم کی ضرورت ہے۔ امام حسین نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ گھر میں جا کے دیکھو کتنی رقم رکھی ہوئی ہے۔ خادم نے کہا، حضرت گھر میں صرف 200 درہم ہی ہے۔ امام حسین نے فرمایا، اس کی حاجت پہلی پوری کر دو، ہماری حاجت پوری کرنے والا اللہ ہے۔ یہ آپ کی سخاوت تھی۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، امام حسین عیادت کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ اسامہ بن زید رو رہے ہیں، سسکیاں مار مار کے رو رہے ہیں، ہچکیاں مار مار کے رو رہے ہیں۔ امام حسین نے پوچھا کہ اس بیماری کی حالت میں رونا کیسا، کیا موت کا ڈر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خدا را، موت کا ڈر نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی قرض دار ہوتا تو آپ نماز پڑھانے سے دور ہٹ جاتے، نماز نہیں پڑھاتے ان کی، آپ نماز پڑھانے سے آپ انکار کر دیتے۔ قرض ادا کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت تاکید کی، اور میں قرض دار ہوں، اب لگ رہا ہے کہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کے اوپر جتنا قرض ہے وہ سارا قرض اب میں ادا کروں گا۔ امام حسین بہت بڑے سخی بھی تھے، اور آپ کا اخلاق ایسا تھا، بتایا جاتا کہ امام حسین جب کسی مجلس میں پہنچتے یا کسی علاقے میں پہنچتے، جیسے آج کل کے ہمارے پیر صاحبان کسی علاقے میں پہنچتے ہیں، دورے میں نکلتے ہیں، اسی طرح امام حسین اپنے جاننے ماننے والوں کے درمیان پہنچتے تھے۔ کسی محلے میں، کسی بستی میں آپ پہنچتے تو وہاں لوگ جب جمع ہوتے تو غریب بھی ہوتے، امیر بھی ہوتے، فقیر بھی ہوتے، سارے لوگ جمع ہوتے۔ امام حسین کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھتے، تمام غریبوں، امیروں، فقیروں کو ایک جگہ جمع کر کے، اکٹھا جمع کر کے آپ ایک ہی ساتھ بیٹھتے اور سب کے ساتھ ایک ہی ساتھ مل کے کھانا بھی کھاتے۔ آج کل کے پیروں کی حالت دیکھے ہو آپ، ان کے پاس دیکھو تو اچھی سے اچھی گاڑی ہے، اچھا سے اچھا بنگلہ ہے۔ اگر کوئی پیر صاحب آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں آتے ہیں اپنے مریدوں کے یہاں، بغیر نذرانے کے آپ مصافحہ کر کے دیکھ لو ان کی نظر کیسی ہوتی ہے۔ آج کل کا پیر بغیر نذرانے کے مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، لیکن امام حسین وہ شخصیت کا نام ہے کہ آپ کسی کے درمیان بھی پہنچتے، غریبوں کے درمیان بھی پہنچتے تو صرف بیٹھاتے نہیں بلکہ ساتھ میں کھانا بھی کھلاتے۔ امام حسین کی جوانی لاجواب جوانی تھی، کرامت سے بھری ہوئی، اخلاق سے بھری ہوئی، سخاوت سے بھری ہوئی، تقوی سے بھری ہوئی، عبادتوں سے بھری ہوئی زندگی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران میں ایک جنگ ہوئی جہاں مسلمانوں کو فتح ملی، وہاں سے کچھ عورتوں کو باندی بنا کر لایا گیا۔ جب سرزمین مدینہ لشکر ان باندیوں کو لے کر پہنچے تو عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ باندیاں کھڑی ہیں۔ ان باندیوں میں ایک باندی ایسی تھی جو بہت حسین تھی، خوبصورت تھی، ان کا پورا جسم گہنے سے، زیوروں سے بھرا ہوا تھا، ڈھکا ہوا تھا، اور وہ بڑبڑا رہی تھی اور کچھ اپک ٹپک بک رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم نے ایرانی لینگویج سمجھنے والوں میں سے ایک شخص کو بولا کہ دیکھو یہ کیا بول رہی ہے، تو انہوں نے ترجمہ یہ کیا کہ یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایران والے بزدل تھے جو ان مسلمانوں سے ہار کے واپس ہمیں عورتوں کو تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا یقیناً یہ
عورت مبارکباد کے لائق ہے، اس کے اندر اتنی عقل ہے، اتنی سمجھ ہے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے بتاؤ، پوچھو اس سے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں بادشاہ وقت ایران کی شہزادی ہوں۔ عمر فاروق اعظم نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ شہزادی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے اس کا نکاح کر دیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت امیر المومنین آپ ہیں، بادشاہ وقت آپ ہیں، شہنشاہ آپ ہیں، تو آپ اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروا دیں۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، میں امیر المومنین ضرور ہوں، لیکن اس وقت روئے زمین پہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ امام حسین ہے، ان کی بادشاہت کے بغیر ہماری حکومت بھی نہیں چلے گی۔ امام حسین کو بلایا اور وہ ایران کے شہزادی جن کا نام حضرت سحر بانو ہے آپ کے حوالے کیا۔ امام حسین حضرت سحر بانو سے فرمانے لگے کہ انہوں نے میرے حوالے کیا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم چاہے تو اپنا ملک جا سکتی ہو اور چاہو تو رضامندی سے میرے ساتھ نکاح میں رہ سکتی ہو، نکاح کر سکتی ہو۔ سحر بانو نے کہا نہیں، آپ نے ہمارا دل جیت لیا ہے، اب تک ہم جس مذہب میں تھے، جس دین میں تھے، وہ گمراہیت کے راستے میں تھے، لیکن حقیقت میں اپنی آنکھوں سے ہم نے آپ سبوں کا اخلاق دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ سچا دین یہی ہے، سچا مذہب یہی ہے۔ حضرت سحر بانو آج دنیا کے تمام سیدوں کی ماں ہے، تمام لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔